امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت نے روسی تیل کے معاملے پر تعاون نہ کیا تو امریکہ بھارت پر ٹیرف بڑھا سکتا ہے۔ امریکہ کو وینزویلا میں تیل اور دیگر وسائل تک مکمل رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ وینزویلا نے درست رویہ اختیار نہ کیا تو امریکہ دوسرا حملہ بھی کرے گا۔ ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ میکسیکو کے معاملے پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ میکسیکو کو اپنا نظام درست کرنا ہوگا۔ کولمبیا ایک بیمار شخص چلا رہا ہے، وہ زیادہ عرصہ اقتدار میں نہیں رہے گا۔ وینزویلا میں آپریشن کے دوران زخمی تمام امریکی فوجی اہلکار خیریت سے ہیں۔ کیوبا خود ہی گرنے کے قریب ہے، فوجی مداخلت کی ضرورت شاید نہ پڑے۔ روسی صدر کی رہائش گاہ پر یوکرینی ڈرون حملہ مشکوک ہے۔ امریکی انٹیلیجنس نے بھی حملے کے بارے میں واضح ثبوت نہیں بتایا۔ کولمبیا کی حکومت پر نئی فوجی کارروائی کا آپریشن انہیں اچھا لگتا۔ امریکہ کو گرین لینڈ کی دفاعی مقاصد کے لیے اشد ضرورت ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ ایک بیان میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان وینزویلا میں بدلتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتا ہے اور تمام فریقین پر تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر زور دیتا ہے۔ بحران کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری ناگزیر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان وینزویلا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ وینزویلا میں مقیم پاکستانی شہریوں کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو آج مینہٹن کی عدالت میں پیش کیا جانے کا امکان۔ ان پر منشیات اور دہشت گردی کے الزامات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ وینزویلا کے خلاف امریکی فوجی کارروائی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی آج ہوگا۔ کیوبا حکومت کا کہنا ہے کہ وینزویلا پر امریکی فوجی کارروائی کے دوران اس کے 32 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کی یاد میں 5 اور 6 جنوری کو 2 دن کا سوگ منایا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لکی مروت کے علاقے ناور خیل موڑ کے قریب دہشت گردوں نے حملہ کر کے سیمنٹ فیکٹری کی گاڑی کو نشانہ بنایا۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ایم ایس ہاسپٹل ڈاکٹر اللہ کے مطابق 10 زخمیوں کو سٹی ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ کراچی بڑی تباہی سے بچ گیا، سیکیورٹی اداروں نے شہر میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق بلدیہ رئیس کوچ میں کارروائی کے دوران 4 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ سیکیورٹی حکام نے گیس سلنڈرز اور منی ٹرک بھی تحویل میں لے لیا ہے۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق کارروائی زیر حراست دہشت گردوں کی نشاندہی پر کی گئی۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرک میں دھماکہ خیز مواد بھر کر اہم شاہراہوں پر دہشت گردی کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق دھماکہ خیز مواد ڈرموں میں بھر کر شہر میں منتقل کیا گیا تھا۔ برآمد شدہ بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ 7 ڈرم اور 5 گیس سلنڈرز قبضے میں لے لیے گئے۔ دھند کی وجہ سے سینٹرل ریجن میں متعدد موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان سینٹرل ریجن موٹر ویز کے مطابق شدید دھند کی وجہ سے موٹر وے M3 کو فیض پور سے رجانہ تک اور موٹر وے M4 کو فیصل آباد سے ملتان تک ہر طرح کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسی طرح موٹر وے M5 کو رحیم یار خان سے روہڑی تک بڑی گاڑیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ آگے بڑھیں اور بتائیں کہ شدید دھند کے باعث پشاور کا فلائٹ آپریشن بند اور اسلام آباد میں جزوی متاثر ہوا ہے۔ آج رات پشاور ایئرپورٹ پر کوئی پرواز لینڈ یا روانہ نہیں ہو سکی۔ شارجہ سے پشاور جانے والی 2 پروازوں کی روانگی موسم بہتر ہونے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ پشاور اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر دھند ہے۔ درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اسلام آباد سردی کی شدت میں اضافہ، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں رات اور صبح میں مزید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اسلام آباد سے ہمیں رپورٹ کریں گے محمد کامران۔ جی، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں وہ موسم شدید سرد رہے گا۔ اس کے علاوہ پنجاب، بالائی سندھ میں
رات اور صبح کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد کے موسم کی ہم بات کریں تو اسلام آباد میں گزشتہ رات سے جو ہے وہ ہلکی ہلکی دھند دکھائی دے رہی ہے اور بعض مقامات پر تیز دھند بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اسلام آباد میں سردی کی شدت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں رات اور صبح کے اوقات میں مزید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ جی چینی وزیر خارجہ وانگ ہی کی دعوت پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ساکھ ڈار نے پاکستان چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ اجلاس میں پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے دوران دو طرفہ تعلقات کے مکمل دائرہ کار کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ خطے اور عالمی سطح پر درپیش اہم اور سیاسی سلامتی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سی پیک کی جاری اور آئندہ منصوبوں، پیش رفت اور باہمی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ دو طرفہ تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون اور معاشی روابط مضبوط بنانے، کثیر الجہتی فورمز پر پاکستان اور چین کے درمیان قریبی تعاون اور باہمی ہم آہنگی بڑھانے اور عوامی روابط، تعلیمی تبادلوں اور ثقافتی تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے قیام کے 75 سال مکمل ہونے پر سال بھر میں تقریبات اور سرگرمیاں شایع نشان انداز میں منانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی بانی سے ملاقات کے لیے بھیک مانگنے والی بات سے اظہار لا تعلقی کر دیا۔ پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے جو بات کی وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، پارٹی میں ایسی کوئی سوچ نہیں۔ گوہر صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ملاقات کے لیے بھیک مانگنے کے لیے ہم بھیک مانگنے پر آ گئے ہیں اور اس میں دوسروں کے ساتھ اپنوں کا بھی ہاتھ ہے۔ نہیں، یہ بالکل پارٹی کا موقف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے جلد بازی میں ایک بات کر دی۔ پارٹی کی سطح پہ ہم اس بات کی تردید کر چکے ہیں۔ بھیک کا لفظ بالکل غیر مناسب تھا۔ چیئرمین ہے پارٹی کے اور وہ تو کوئی پارٹی پوزیشن دیں گے، لیکن غلطی ہو جاتی ہے کسی سے نہیں، وہ پارٹی پوزیشن ہرگز نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل کمیٹی ہے اس پارٹی کی، بہت سے عہدیداران ہیں، ذمہ داران ہیں، انہوں نے جو بات کی وہ پارٹی پالیسی ہرگز نہیں ہے۔ نہ ہم کسی حوالے سے بھیک مانگ رہے ہیں، نہ ہم جو ہے دیگر جو انہوں نے باتیں کی جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی، پی ٹی آئی سے کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ملاقاتیں بند ہوں یا جو جواز بنایا جا سکے ملاقاتوں کی بندش کا۔ تو یہ جملہ میں سمجھتا ہوں ایک غلط ان سے گفتگو تبھی ہوگی جب آپ عمران خان پر جو ناجائز ایک قدغن لگائی گئی ہے اس قدغن کو ہٹائیں گے، تب بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر سینیٹر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے بارہا کہا معاملات مل بیٹھ کر حل ہوتے ہیں، مخالفین نے جھوٹے مقدمات کروائے، نفرت کا بیج بویا، ایسے لوگوں کو اب گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ پی ٹی آئی والے ایک بار پھر سے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں، اس میں ان کو ناکامی ہوگی اور وہ دوبارہ مذاکرات کی طرف ہی آئیں گے۔ سیاسی ایشوز کے اوپر معاملات کو بیٹھنے اور ان کے اوپر سیاسی حل تلاش کرنے کی بات ہے، وہ تو وزیر اعظم نے ان کو آفر کیا ہے کہ آئیں بیٹھیں ڈائیلاگ کریں، تو وہاں پہ تو اب تک جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ بات نہیں کی، بلکہ وہ وائلنس کی طرف جا رہے ہیں اور اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، پہیہ جیم کے لیے ہڑتال کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ میں یہ آج واضح کر دوں، اس میں بری طرح سے وہ ناکام ہوں گے اور اس ناکامی کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آئیں بیٹھیں اور آگے کو بات کریں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاک افغان تاجر رہنماؤں کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دو طرفہ تجارت پر اہم فیصلے کیے گئے۔ ایف پی سی سی آئی اے کے صدر عاطف اکرم اور شیخ اور ایس ایم تنویر نے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں پاکستان اور افغانستان کی مشترکہ 12 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مشترکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس 6 جنوری کو تورخم سرحد پر ہوگا۔ اجلاس میں پاک افغان تجارتی گزرگاہیں کھولنے کے حوالے سے غور کیا جائے گا۔ ایس ایم تنویر کا کہنا ہے کہ مشترکہ کمیٹی کے ماہانہ اجلاس کا بل اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں ہوں گے۔ کمیٹی دو طرفہ تجارت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ عاطف اکرم شیخ کا کہنا ہے کہ تاجر برادری پاک افغان تعلقات میں پل کا کردار ادا کر رہی ہے۔ آگے بڑھیں اور کچھ کھیل کی بات کریں تو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے اپنی قومی ٹیم T20 ورلڈ کپ کے لیے بھارت نہ بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق بی سی بی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ اتوار کی دوپہر ہوئی، جس میں بنگلہ دیش ٹیم کی سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خدشات کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا ہے۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے اعلامیے کے مطابق BCB کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ہنگامی میٹنگ اتوار کی دوپہر ہوئی۔ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز نے قومی کرکٹ ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس میں بھارت اور سری لنکا میں T20 ورلڈ کپ کی ڈیولپمنٹ سے متعلق جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بھارت میں بنگلہ دیش ٹیم کے کھیلنے کے حوالے سے پیدا ہونے والی صورتحال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پیدا ہونے والی تمام صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور اس کی روشنی میں بھارت میں بنگلہ دیش کے دستے کی حفاظت اور سیکیورٹی کے بڑھتے خدشات کی وجہ سے بنگلہ دیش حکومت کے مشورے کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز نے فیصلہ کیا ہے کہ بنگلہ دیش ٹیم انڈیا نہیں جائے گی۔ ICC سے باضابطہ طور پر درخواست کی گئی ہے کہ میچز انڈیا سے باہر وینیو پر منتقل کیے جائیں۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل نے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ کی جارحانہ اور فرقہ وارانہ پالیسیوں کے تناظر میں وہ بورڈ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے ہوگا۔ ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے 4 گروپ میچز بھارت میں شیڈولڈ ہیں۔ بھارتی انتہا پسندوں کے مطالبے کے بعد IPL سے بنگلہ دیشی کھلاڑی مستفیض الرحمان کو نکالے جانے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان معاملات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ IPL کے لیے کولکتہ نائٹ رائڈرز میں مستفیض الرحمان کو شامل کرنے پر کنگ خان شاہ رخ خان کو غدار بھی قرار دیا گیا تھا۔ اور نئے سال کے آغاز پر لاہور میں ہوئی نیو ایئر میراتھن ریس میں بچوں، خواتین، نوجوانوں اور عمر رسیدہ افراد نے بھرپور حصہ لیا۔ CTO لاہور ڈاکٹر عطر وحید کا کہنا ہے کہ نوجوان منفی سرگرمیوں کے بجائے صحت مندانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ ارم امان رپورٹ کریں۔ بھاگ میرے لاہور سٹی ٹریفک پولیس لاہور کے زیر اہتمام نئے سال کے آغاز پر لاہور CBD میں سجا نیو ایئر میراتھن ریس کا میلہ۔ شہریوں نے 5، 10 اور 20 کلومیٹر کیٹیگری کی دوڑ میں بھرپور حصہ لیا۔ ڈول کی تھاپ نے میراتھن ریس میں حصہ لینے والوں کا خون گرمایا۔ چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر عطر وحید نے خود بھی ریس میں حصہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ زندہ قومیں بھاگتی دوڑتی ہیں، شہری حکومت کے ساتھ مل کر خوب بھاگیں اور صحت مند زندگی جئیں۔ خواتین بھی آگے بڑھیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ سائیکلنگ کے آپ کو پتہ ہے ہم بہت سارے ایونٹ کرواتے رہتے ہیں، تو وی وانٹ ٹو پروموٹ ہیلتھی ایکٹیویٹیز، تو ایک مایوسی سے نکل کے ایک نئی روشنی کی طرف، ایک نئی امید کی طرف، نئے سال کے لیے نئی جدوجہد انشاءاللہ۔ میراتھن ریس میں حصہ لینے والوں نے ایونٹ کو خوش آئند قرار دیا۔ کہتے ہیں آج کی مشینی دور میں انسان جسمانی مشقت اور ورزش سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے 5 کلومیٹرز کیا ہے، آنیسٹلی کافی مشکل لگا ہے، لیکن آئی فیل لائک مجھے نیکسٹ ٹائم پھر سے میں یہ کرنا چاہوں گی۔ 5 کلومیٹر والے میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، اس کے بعد کی بھی کیٹیگری تھی 10 کلومیٹر 21 والا۔ اس کے بعد میرا ہے کہ اگلے باقی کیٹیگریز میں اپنا پارٹیسپیٹ کروں، اپنے آپ کی پرفارمنس بڑھاؤں۔ سردی ہو گرمی ہو، آپ کے فزیکل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے اور ایک ہیلدی لائف اسٹائل کو پروموٹ کرنا چاہیے پاکستان۔ پوزیشن ہولڈرز میں انعام بھی تقسیم کیے گئے۔ 5 کلومیٹر کیٹیگری میں پہلی پوزیشن مہر النساء، دوسری علی حسن اور تیسری مبشر ابراہیم نے حاصل کی۔ 10 کلومیٹر کیٹیگری میں پہلی پوزیشن فاطمہ طاہر، دوسری مہرین نے حاصل کی۔ مردوں میں اول پوزیشن ملک احمد، دوسری نوشیروان نے حاصل کی۔ 20 کلومیٹر کیٹیگری میں محمد دانیال عرفان نے اول، حسن سردار نے دوسری اور محمد زین ایوب نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ ارم اوان، جیو نیوز لاہور۔ لاہور میں نیو ایئر کی مناسبت سے گھڑ دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ نیو ایئر کپ ریس کوچ ہاؤس کینٹی نے جیت لی۔ سہیل عمران اس پر رپورٹ کریں۔ لاہور کے ریس کلب میں نیو ایئر کے حوالے سے گھڑ دوڑوں کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہ سواروں نے خوب سر پٹ گھوڑے دوڑائے اور اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ سال کی پہلی گھڑ دوڑوں کی خاص بات مخدوم زادہ سید حسن محمود میموریل نیو ایئر کپ ریس تھی۔ 1400 میٹر کی ریس میں شاندار مقابلہ ہوا، لیکن کوچ ہاؤس کینڈی نے کسی کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ کنگ لیڈی، انتہا اور پریٹی گرل نے ٹف ٹائم دیا۔ کوچ ہاؤس کینڈی کے شہ سوار اویس انجم تھے۔ لاہور ریس کلب میں گھڑ دوڑوں کے شائقین کی ایک بڑی تعداد سرد موسم کے باوجود موجود تھی۔ دیگر اہم دوڑوں میں ایمرجنگ، زندگی، جوپیٹر، پاکیزہ، ڈیزرٹ پری، قسمت اور ڈاکو نے کامیابی حاصل کی۔ آج دنیا بھر میں کشمیری یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ شدید سردی کے باوجود آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے آزادی چوک پر رات کو مشعل بردار ریلی نکالی گئی۔ بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج بھی کیا گیا۔
کشمیر کے یوم حق خود ارادیت 5 جنوری پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ 5 جنوری کو UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ 5 جنوری 1949 کو UN کمیشن برائے بھارت اور پاکستان نے تاریخی قرارداد منظور کی۔ قرارداد میں طے پایا کہ ریاست جموں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری سے ہوگا۔ افسوس کہ بھارت کے جموں کشمیر پر غیر قانونی قبضے کے باعث یہ عہد پورا نہ ہو سکا۔ 5 اگست 2019 کے بعد بھارت نے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کیے ہیں۔ برزل پاس میں برفانی تودے تلے دب کر شہید ہونے والے کیپٹن عصمت شہید کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کیپٹن عصمت شہید کی جثہ خاکی کو لاہور پہنچنے پر ٹریفک پولیس، لاہور کے میموریل پائلٹ اسکواڈ نے لیڈ کیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کیں۔ تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں۔ برزل پاس میں برفانی تودے تلے دب کر شہید ہونے والے کیپٹن عصمت شہید کی نماز جنازہ لاہور میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے افسران، نوجوان سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں سینیٹر رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر احسن اقبال، وفاقی وزیر رانا تنویر، MPA بلال یاسین، IG پنجاب، DIG آپریشنز، DIG انویسٹیگیشن سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اس سے قبل کیپٹن عصمت شہید کا جسد خاکی جب لاہور پہنچا تو CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کی قیادت میں ٹریفک وارڈنز نے مال روڈ کے تمام چوکوں سے گزرتے ہوئے کیپٹن عصمت کے جسد خاکی پر پھولوں کی پتیاں نشاور کیں۔ قوم کے بہادر سپوت کیپٹن عصمت شہید کو لاہور میں والہانہ خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مال روڈ کے تمام چوکوں پر سٹی ٹریفک پولیس لاہور شہید کے احترام میں موجود رہے۔ CTO لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی کے شہداء ہمارے لیے فخر کی علامت ہیں۔ کراچی سے کوئٹہ دو رویہ سڑک کا تعمیراتی کام تو شروع کر دیا گیا ہے، تاہم لسبیلا میں 2022 کے سیلاب میں بہہ جانے والے پل کی تعمیر تاحال شروع نہ ہو سکی، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ابراہیم کمبو سے تفصیل جانتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ضلع لسبیلا کی تحصیل اتھل میں۔ آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لنڈا پل ہے جو کہ اتھل میں موجود ہے۔ 2022 کے سیلاب میں یہ بہہ چکا تھا۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پل کے بہنے کے بعد متبادل راستہ تو بنایا گیا ہے، لیکن بارشوں کے وقت جو ہے اس متبادل راستے کو بھی شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ متبادل راستے پر برساتی پانی آنے کے باعث جو ہے یہاں کا کراچی سے کوئٹہ کا راستہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پل ہے لنڈا پل، یہ اتھل کا اہم پل ہے جو کہ کراچی کو کوئٹہ سے ملاتا ہے۔ یہاں پہ قابل ذکر امر بات یہ بھی ہے کہ ڈبل روڈ کا کام جاری ہے جو کہ کراچی اور کوئٹہ کا راستہ ابھی زیر تعمیر ہے۔ اس وقت جو ہے وہ لنڈا پل کا کام ابھی تک نہیں کیا جا سکا ہے، جو کہ یہاں کے شہریوں کے لیے اہم ضرورت ہے۔ سال 2025 میں بھی جرائم کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ محض 1 سال کے دوران حیدرآباد پولیس رینج کے 9 اضلاع میں 266 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ حامد شیخ رپورٹ کریں۔ سال 2025 میں بھی جرائم کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ یوں کہا جائے کہ سال 2024 کے مقابلے میں جرائم کی وارداتوں میں کئی گنا اضافہ ہوا تو غلط نہ ہوگا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق حیدرآباد پولیس رینج کے 9 اضلاع میں محض 1 سال کے دوران 266 افراد کو قتل کر دیا گیا، 13 افراد کو کاروکاری کی بھینٹ چڑھا دیا گیا، لوٹ مار کے دوران 11 افراد کو قتل کر دیا گیا، 772 اقدام قتل، 43 اغوا، 87 جنسی زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے، جبکہ رہزنی، لوٹ مار، اسٹریٹ کرائم، گھروں میں ڈکیتی کی 500 سے زائد وارداتوں میں شہری کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی اشیاء سے محروم ہوئے۔ رواں سال میں ہی 50 کاریں اور 484 موٹر سائیکلیں چوری کر لی گئیں اور 26 موبائل فون چھیننے کی وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ مجموعی طور پر رواں سال 3031 جرائم کی وارداتیں رونما ہوئیں۔ جہاں تک 2025 کی بات ہے تو تقریباً میں سمجھتا ہوں کرائم کا ریشو بڑھا ہی ہے، کم نہیں ہوا۔ پولیس کی کارکردگی سے یہ تو مطمئن نہیں ہے، کیونکہ آئے دن یہ گاڑیاں چوری ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ریسنٹلی میری گاڑی چوری ہوئی ہے۔ چوری، ڈکیتی، سب چیز بڑھ رہی ہے، کم کچھ بھی نہیں ہو رہی۔ جتنے سال بڑھ رہے ہیں یہ بھی چیز بڑھتی جا رہی ہے۔ بظاہر شہر میں بڑھتی ہوئی وارداتیں پولیس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ DIG حیدرآباد طارق رزاق تاریجو کا کہنا ہے کہ جرائم کی وارداتوں کی سرکوبی کے لیے پولیس نے ملزمان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ سزائیں بھی دلوائیں۔ اوورآل سچویشن ہماری الحمدللہ پہلے سے، یعنی پولیس کی پریزنس ہو یا اس میں ہو، اس میں بہتر ہے۔ مرڈر کے کیسز ہیں
वो तकरीबन सेम ही है पिछले साल के मुकाबले में, लेकिन इस दफ़ा क्या है कि हमने गिरफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा की हैं। जुर्म और जराइम का सिलसिला इंसान की तख्लीक के बाद से जारी है, ताहम इसकी रोकथाम के लिए न सिर्फ जदीद पुलिसिंग निज़ाम की ज़रूरत है बल्कि कानून पर अमल दरामद और मुजरिम को सज़ा मिलने का यकीन भी ज़रूरी है। कैमरामैन अफजल खान के साथ हामिद शेख, जियो न्यूज़, हैदराबाद। स्वात की वादी काला में 5 रोज़ा स्नो फेस्टिवल शानदार मुकाबलों और रंगारंग सरगर्मियों के बाद अपने इख्तिताम को पहुँच गया। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी, महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा और ग्रीन टूरिज्म के इश्तिराक से मुनक़िद होने वाले इस स्नो फेस्टिवल ने कलाम को सर्दियों की हकीकी पहचान बना दिया। मुल्क भर से आने वाले सयाहों ने बरपोश पहाड़ों के दामन में न सिर्फ कुदरती हुस्न से लुत्फ़ उठाया बल्कि स्नो फेस्टिवल की रंगारंग सरगर्मियों का भी भरपूर हिस्सा बने। स्नो फेस्टिवल हो रहा है जिसमें स्नोमैन कंपटीशन, टग ऑफ वॉर, स्नो कबड्डी, हाइकिंग, बहुत सारी गेम्स हो रही है। मुझे बहुत मज़ा आया ये सारे गेम्स देख के। बहुत अच्छे हैं, स्नोफॉल हो रही है, हम लोग कल से आए हुए हैं, यहाँ पर स्नोफॉल हो रही है और माशाल्लाह इतने प्यारे यहाँ पर व्यूज़ बन रहे हैं, पिक्स बन रही हैं, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और फैमिलीज आए हैं और आकर यहाँ पर इंजॉय करें। लाइफ बर्फबारी के दौरान रस्साकशी और स्नो कबड्डी के सनसनीखेज मुकाबलों ने सर्द मौसम में जोशो खरोश की गर्मी भर दी। फतह की खुशी में खिलाड़ियों ने बर्फ पर रिवायती भंगड़े डाले और यूं बर्फ के जर्रों में खुशियों की ताप गूंज उठी। यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है और मैं सब लोगों से रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर आएँ, इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ। हम कलाम में मौजूद हैं, इतना अच्छा मौसम है, इतनी स्नोफॉल हो रही है, हमें बहुत मज़ा आया। मैं रेकमेंड करूँगी कि सब आए, बहुत अच्छी सेफ्टी है यहाँ पे, सब बहुत अच्छा जा रहा है। बच्चों को भी लेके आए, आप सब भी आए और फुल इंजॉय करें। स्नोमैन मुकाबलों में इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली जुनैरा ने पहली पोजीशन हासिल की जबकि मीना, हमदा और अमाया दूसरे नंबर पर रही। उमर और अजलान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, कलाम।